السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ امریکی کانگریس نے امن اور ہم آہنگی کے فروغ میں اسلام کے نمایاں کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسے ایک بڑے مذہب کے طور پر تسلیم کرنے کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ یہ اقدام ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے نمائندے ایل گرین کی جانب سے کیا گیا، جنہوں نے ایوان میں قرارداد پیش کی۔ ان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کی دیگر نمائندوں الہان عمر، راشدہ تلیب اور اینڈرے کارسن نے حمایت کی۔ یہ قرارداد ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جبکہ اسلام کو بنیاد پرست مذہب کے طور پر پیش کرنے کی کوششوں کی تجدید کی جا رہی ہے۔ امریکی کانگریس میں پیش کی گئی قرارداد سے قرآن پاک کی بے حرمتی جیسے اسلام مخالف حرکات کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ کانگریس مین ایل گرین کانگریس نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مسلم ممالک سے امیگریشن پابندی کے حکم اور اسلام کو بنیاد پرست مذہب کے طور پر پیش کرنے کے 2015 کے اقدام کی مخالفت کی تھی۔ ایوان کو یہ قرارداد 28 جولائی کو موصول ہوئی اور اسے ایوان کی کمیٹی برائے خارجہ امور کو بھیج دیا گیا ہے۔ اس قرارداد کا مقصد امریکی معاشرے میں مذہب اسلام کی بہتر تفہیم اور اس کے لیے احترام کو فروغ دینا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرض جرم میں عائد الزامات سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بے قصور ہوں، یہ مقدمہ میرے آزادی اظہار کے حق کے خلاف ہے۔ تفصیلات کے مطابق الیکشن مداخلت کیس میں فرض جرم عائد ہونے کے بعد سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن کورٹ میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے۔ عدالت میں ٹرمپ نے فرض جرم کو بے بنیاد الزامات کہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پیشی کے بعد واشنگٹن سے اپنے طیارے میں نیو جرسی چلے گئے۔ مقدمے کی آئندہ سماعت 28 اگست کو ہوگی۔ کینیڈا کے جزیرے نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل کے قریب ایک بہت بڑے آئس برگ کو دیکھا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر کو دیکھ کر صارفین حیرانی اور تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیو فاؤنڈ لینڈ آئس برگ کا نظارہ کرنے کے لیے مشہور ہے اور اکثر لوگ یہاں آتے ہیں تاکہ آئس برگ کے بڑے بلاکس کو دیکھنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ بلاکس مشرقی صوبے نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور کے قریب پانی کے ایک دھارے میں واقع آئس برگ ایلی کے نام سے جانے والے علاقے سے آتے ہیں۔ کینیڈا کی سرزمین کے قریب آئس برگ کے نظر آنے کے بعد ٹویٹر پر ویڈیوز کی بھرمار ہو گئی۔ کچھ صارفین اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جبکہ کچھ نے موسمیاتی تبدیلی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب ہفتہ 5 اگست 2023 کو جدہ میں یوکرین بحران پر مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ سرکاری خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق قومی سلامتی کے مشیر اور متعدد ممالک کے نمائندے یوکرین بحران کا حل تلاش کرنے کے لیے جدہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ اجلاس سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے انسانیت نواز اقدامات اور مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ سعودی ولی عہد یوکرین بحران کے آغاز سے روس اور یوکرین کے قائدین سے رابطے میں ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے دونوں ملکوں کے رہنماؤں سے رابطے کر کے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ سعودی عرب پائیدار حل تک رسائی کے لیے امن مشن کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ یوکرین بحران کے اثرات کم کرنے اور اس سے پیدا ہونے والے انسانی مصائب کا بوجھ کم کرنے کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں اور اقدامات کا ساتھ دیا جائے۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ جدہ اجلاس یوکرین بحران کے حل کی تمام طریقوں تک رسائی میں معاون بنے، عالمی سطح پر بات چیت، یکجہتی اور خیالات کے تبادلے کے ذریعے مکالمے کے فروغ میں حصہ ڈالے۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک پلس گروپ میں پروڈکشن مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ سرکاری خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق اوپیک پلس کے ورچوئل اجلاس میں مئی اور جون 2023 کے دوران خام تیل کی پیداوار کا ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اوپیک پلس کے رکن ممالک کی جانب سے کوٹے کی پابندی کی ستائش کی اور کہا کہ وہ آئندہ بھی پیداواری کوٹے کی پابندی اور تلافی کے طریقہ کار پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مانیٹرنگ کمیٹی کے ممبران نے اس عزم کا پھر اظہار کیا کہ وہ 2024 کے آخر تک تعاون اعلامیہ کی پابندی جاری رکھیں گے۔ کمیٹی کا کہنا تھا کہ اعلامیہ میں شریک ممالک تیل کی منڈی کی تازہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات میں شریک ہوں گے۔ کمیٹی نے تیل کی منڈی کے استحکام کے لیے کی جا رہی کوششوں پر سعودی عرب کے کردار کو سراہا اور مکمل حمایت کی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دیوان المظالم یعنی ادارے احتساب کے 34 ججوں کی ترقی کا فرمان جاری کیا۔ سرکاری خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ادارے احتساب کے سربراہ ڈاکٹر خالد الیوسف نے، جو محکمہ جاتی عدالتی کونسل کے سربراہ بھی ہیں، کہا کہ شاہی فرمان کے تحت 2 ججوں، اپیل کورٹ کے سربراہ، 12 پرائمری کورٹ کے سربراہوں اور 8 سیکریٹری پرائمری کورٹ کے ججوں کا تقرر کیا گیا ہے۔
فرمان کے تحت 12 جج کوٹ بی کے سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں اور 2 کو جی گریڈ پر ترقی ملی ہے۔ ڈاکٹر خالد یوسف نے کہا کہ شاہی فرمان سے محکمہ جاتی عدالت کی کارکردگی پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ روسی صدر پوٹن اس ماہ کے دوران ترکیہ کا دورہ کریں گے، تاہم حتمی تاریخ کا تعین باقی ہے۔ صدر اردوغان نے استنبول میں میڈیا مندوبین کے سوالوں کے جوابات دیے۔ پوٹن کے دورے ترکیہ سے متعلق صدر اردوغان نے کہا کہ ہنوز حتمی تاریخ واضح نہیں ہے، لیکن ہمارے وزیر خارجہ اور خفیہ ایجنسی کے سربراہ مشاورت میں ہیں، جس کے نتیجے میں امید ہے کہ اس ماہ کے دوران روسی صدر ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ صدر نے بتایا کہ اس دورے کا اہم موضوع اناج راہداری اور افریقی ممالک کے لیے اناج کی فراہمی ہوگا، جس کے لیے ہم روس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ روس سے بحر اسود کے راستے پہنچنے والا اناج ترکیہ سے آٹے کی شکل میں افریقی اور کم ترقی یافتہ ممالک کو بھیجا جائے گا۔ طالبان حکومت نے پہلے ایرانی رہنما خامنینی کے دفتر سے وابستہ امدادی تنظیم خامنینی فاؤنڈیشن کی نمائندگی کرنے والے دفاتر کو معطل کر دیا۔ اس کمیٹی کے سربراہ خامنینی کے پوتے حسن خامنینی ہیں۔ خامنینی فاؤنڈیشن کے ترجمان جماران ویب سائٹ نے مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ طالبان فورسز نے کابل کے دفتر کو بند کرنے کے تقریباً 1 ماہ بعد مزار شریف اور برات کے شہروں میں دفاتر کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ویب سائٹ جماران نے مزید کہا کہ طالبان فورسز نے ایران کے ساتھ سرحد پر واقع صوبہ نیمروز کے مرکز میں کمیٹی کے دفاتر کا معائنہ کیا، لیکن وہ اب بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد کی عدالت نے 2 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی۔ اسلام آباد کی عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل اور توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی عبوری ضمانت میں توسیع کی۔ عدالت نے دونوں کی عبوری ضمانت میں 5 اگست تک توسیع کی ہے۔ دوسری جانب احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی توشہ خانہ نیب انکوائری کیس میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔